صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق حلوا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. معزز سامعین جمعہ، خوشی ہو یا غمی، ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سامعین جمعہ، حالات میں اتار چڑھاؤ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ہمیشہ حالات یکساں نہیں رہتے۔ دنیا کا ماحول آج پورے طور پر جس کرٹیکل اور جس مشکل گھڑی میں آ پہنچا ہے کہ بے شمار حضرات ایسے ہیں جو حالت یاس اپنا شیوا بنائے ہوئے ہیں۔ نا امیدی ان کے دل و دماغ کے اندر مسلط کر گئی ہے۔ ہر چیز میں نا امیدی، مایوسی، جدھر وہ نظر دوڑاتا ہے اپنے آس پاس میں انہیں نا امیدی نظر آتی ہے۔ آج کے اس ماحول میں آس دلانا، امید دلانا لوگوں کو نئی زندگی دینے جیسا ہے، نئی زندگی دینے کے مترادف ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آئے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسے بہت سے مواقع آئے، مگر انہوں نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ امید کو، آشا کو انہوں نے لازمی جز بنایا اور وہ دنیا میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کی پوری سیرت کا مطالعہ کر جائیے۔ آپ کو زندگی میں ایسے بے شمار واقعات، بے شمار مواقع پر قرآن کریم کی آیات آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں اور غیر ایمان لانے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مومنین کو ہمیشہ پر امید رہنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر جگہ مومنوں کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ایک کمزوری بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے، کچے دل والا، حلو۔ ان الانسان خلق حلوعا، انسان کچے دل کا مالک، بے صبرا۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب بھی ان کو بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتا ہے، خیر کا معنی مال و دولت، فراوانی، رزق میں فراوانی، انکم میں فراوانی جب بھی ہوتی ہے، منوعا، تو وہ کنجوسی پر اتر آتا ہے، روک لیتا ہے، لوگوں پر خرچ کرنے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب ان کو برائی لاحق ہوتی ہے، یعنی مصیبت آتی ہے، رزق میں کمی آتی ہے، جزوعا، تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، افسوس کرنے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتیں کا دکھڑا سنانے لگتا ہے۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس فطری کمزوری سے الگ رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا المصلین، نماز پڑھنے والے اس کمزوری
اس نفسانی کمزوری میں نماز پڑھنے والے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کا ذکر لمبا ہو جائے گا، کئی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے الگ رکھا ہے، وہ لوگ کچے دل والے نہیں ہیں۔ گویا انسان مادی سوچ کا مالک ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ انسان جو ہے گویا اپنی معیار جو بنا لیتا ہے وہ مال و دولت اور مادہ پرستی گویا ان کا نظریہ حیات بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں انسان کی اسی کمزوری کو بیان کیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین انسان کو مال و دولت سے نوازتا ہے، رزق میں فراوانی کرتا ہے، تو سوچتا ہے میں تو بڑا کامیاب انسان ہوں، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت بخش دی ہے، بہت اونچے معیار پر پہنچ گیا ہوں، بڑے اونچے عہدے پر پہنچ گیا ہوں۔ اور جب بھی اللہ رب العالمین روزی تنگ کرتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی، احانن، میری توہین کر دی ہے میرے رب نے، مجھے گھٹیا بنا دیا ہے، مجھے کسی لائق نہیں چھوڑا ہے۔ الغرض یہ انسانوں کی جو ہے معیار جو انسانوں نے بنا لیا ہے، روزی کو، انکم کو اپنی فضیلت یا اپنی رذیلت شمار کرتا ہے، یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، یہ انسان کی نفسانی کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی یہ معیار کامیابی کا نہیں قرار دیا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے جو ہے بے شمار مواقع آئے، نا امیدی بظاہر مسلمان معاشرے میں پورے طور پر پھیلی ہوئی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا۔ ذرا یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چھپ چھپا کر ہجرت کر رہے تھے مدینہ، کیا ماحول رہا ہوگا؟ چاروں طرف دشمنوں کی نظر، دشمنوں کا علاقہ اور دشمنوں کی نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط ایک صحابی ہیں، وہ پورے طور پر ہوپلیس ہو چکے تھے۔ جب دونوں غار میں اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے طور پر نراش ہو چکے تھے کہ اب تو ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ذرا غور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو امید دلائی، کیسے ان کو آشا دلائی، امید کی ایک نئی کرن، گویا اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، دنیا ہمارا کیا کر سکتی ہے، پورے دشمنوں کی فوج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا۔ ذرا یاد کیجئے جنگ احزاب کا موقع، غزوہ بدر کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، دشمنوں کی اکثریت ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا کیسے حوصلہ افزائی کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیات اتار کر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ غزوہ احزاب کا موقع تھا، سخت ٹھنڈی، اور چاروں طرف دشمنوں کا اس قدر خوف تھا کہ لوگ قضائے حاجت کے لیے بھی باہر جا نہیں پاتے تھے، اتنا دشوار گزار مرحلہ تھا وہ، بہت ہی دشوار گزار مرحلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ خندق، ایک صحابی بیان کرتے ہیں ایک بڑا چٹان اسی خندق میں آ گیا، ہم پھوڑ نہیں پا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ پر لیا اور بسم اللہ کہہ کر اس پر پھاوڑا کو اس پتھر پر مارا، جو مارا وہ پتھر ٹوٹ کر نکل آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، آج ملک شام کی چابی مجھے مل گئی۔ پھر دوسرا پھاوڑا مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، ملک یمن، ملک شام، ملک صنعا، کئی ممالک کا اللہ کے رسول نے نام لیا کہ ان کی چابیاں، ان کے خزانے، ان کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حالات تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول کے پیٹ پر
पत्थर बंधे हुए थे। सहाबे कराम भूख के मारे अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे, लेकिन अल्लाह के नबी अपने सहाबा को इस कदर हौसला दे रहे हैं कि अभी इतना ख़राब सिचुएशन है, इतनी बुरी हालत है, लेकिन अनकरीब एक लम्हा ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। ये बड़े बड़े सुपर पावर जो आज हमें नज़र आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुज़दा सुनाया, मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि तुम लोग नाउम्मीद मत हो। अभी गरचे मुनाफिकीन इसलिए कह रहे थे कि देखिए अभी इतना बुरा माहौल है कि हम लोग जो है पाखाना करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और कहाँ मोहम्मद पूरे दुनिया पर, पूरे विश्व पर, पूरे जो है वर्ल्ड पर जो है का चैम्पियन बनने का ख्वाब दिखा रहा है। इस तरह के जो है लोगों को वरगला रहे थे। कह रहे थे मा वअदल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह उसके रसूल जो बोल रहे हैं सब झूठ है, सब धोखा है। अभी हालत इतनी बुरी है कि हम पेशाब करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, और ख्वाब ऐसे दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है इनके कदमों के नीचे आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें फैला कर जो है लोगों को होपलेस कर रहे थे। जबकि मोमिनों का सेवा क्या था? मोमिन कह रहे थे हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। मोमिनीन ये कह रहे थे कि ये अल्लाह का, यही अल्लाह का वादा है जो अल्लाह उसके रसूल ने वादा कर रखा है, और अल्लाह उसके रसूल का वादा बिल्कुल बरहक है। इस चीज़ ने, यानी इस खौफ ने, इस दहशत ने मुसलमानों का हौसला, मुसलमानों का ईमान मज़ीद बढ़ा दिया। जबकि जो मुनाफिकीन थे वो पूरे तौर पर शर फैलाने और पूरे तौर पर वहशत फैलाने में लगे हुए थे। तो याद रखिए, हमेशा उम्मीद फैलाइए, उम्मीद का किरण बनिए, लोगों में उम्मीद जगाइए। आज पूरी दुनिया होपलेस करने में लगी हुई है, सबको नाउम्मीद करने में लगी हुई है। इंसान जब नाउम्मीद हो जाता है तो उनके बदन से ऐसे बहुत से ज़र्रात और ऐसे बहुत से मादे पैदा होते हैं जो इंसान को जो है पिघलने पर मजबूर कर देते हैं, उसको जो है घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देते हैं। आज इस हालात में, कोरोना के इस हालात में पूरी दुनिया उमूमन मुतासिर हुई है, और खुसूसन सबसे ज़्यादा मुतासिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, ख़ास तौर से उलमाए कराम हों या ये कि प्राइवेट टीचर जो किसी स्कूल में काम करते हो, या प्राइवेट नौकरी करने वाले, सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वो लोग, सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उम्मीद रखिए, एक दूसरे का दामन थामिए, एक दूसरे की उम्मीद को बढ़ाइए, होपलेस होने मत दीजिए किसी को। यही इस्लाम सिखाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? फलक्तहमल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा काना मिनल लदीना आमनु व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल मरहमा। ऐसे सिचुएशन में जब माहौल ख़राब हो, भूखमरी आम हो, ऐसे मौके पर खाना खिलाना, ऐसे मौके पर किसी की मदद करना, ये अक़बा कहलाता है। अक़बा क्या है? दुश्वार गुजार घाटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करार दिया है। इस पर नफ्स को अपना कुर्बानी देना पड़ता है, अपने नफ्स की कुर्बानी देना पड़ता है। आपने जो कमाया है, आपने जो बैंक बैलेंस जमा करके रखा है, उनको खर्च करना बड़ा दुश्वार है, बहुत दुश्वार है उसको खर्च करना गरीबों मिस्किनों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको अक़बा करार दिया है, दुश्वार गुजार घाटी में। फ़क्कु रक़बा व इताम फ़ी यौमिन दी मसग़बा, भूख वाले दिनों में खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबा व मिस्कीनन ज़ा मतरबा, मिट्टी में मिले हुए ऐसे गरीब मिस्कीन जो बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, ऐसे लोगों की मदद करना, ये अक़बा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बा की राह में चलने वाले, अक़बा को अपना सेवा बनाने वाले, ये मोमिनीन की आला शान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि कहा सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनु व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल मरहमा। ये तमाम काम करने के बाद साथ ही साथ मोमिन की शान क्या है कि वो अकेला मोमिन बन के ना रहे। सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनु, वो मोमिनों के एक जत्थे में रहे, यानी ऐसा मुआशरा बनाए जहाँ मोमिनीन की कसरत हो, और ऐसे मोमिनीन जहाँ आपस में एक दूसरे को सब्र करने की तलकीन करता हो, एक दूसरे को सब्र पर उभारता हो।
ظاہر بات ہے ایک دوسرے پر صبر پر کب ابھارے گا؟ جب ایک دوسرے کو امید دلائے گا، جب ایک دوسرے کو آشا دلائے گا، نراش نہیں کرے گا، ایک دوسرے کو ہراساں نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، بلکہ ایک دوسرے کو حوصلہ دلائے گا۔ یہی ہوتا ہے صبر۔ صبر کی تلقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو حوصلہ دلانا، ایک دوسرے کو کہ امید کی کرن بننا، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسے سچویشن میں ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں خود پر، اپنے ماحول پر، اپنے عوام پر، اور ایسے لوگ جو بالکل مجبور ہو چکے ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ ان کی آرتھک مدد نہیں کر سکتے، آپ پیسہ نہیں دے سکتے، آپ کچھ نہیں دے سکتے، مگر امید دے سکتے ہیں، مگر حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔